سامعین ذی وقار گرامی القدر، میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے۔ گزشتہ نشست میں بھی میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس ماہ مقدس کے دو شہید ہیں۔ ایک شہید سسر پیغمبر داماد حیدر امیر المؤمنین امام المتقین خلیفہ دوم جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے شہید امام المتقین جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لخت جگر، سبط پیغمبر، نواسہ رسول، راکب دوش مصطفیٰ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی نشست میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، منقبت، سیرت اور کردار کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل وعلا مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو جناب حسین کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کی فضیلت معلوم کرنی ہے، کسی بھی شخصیت کو جانچنا ہے، کسی بھی شخصیت کو پرکھنا ہے، کسی بھی شخصیت کو آزمانا ہے، تو سب سے پہلے اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا، اس کے آباء و اجداد کو دیکھا جائے گا، اس کے رشتوں کو دیکھا جائے گا، اس کے عزیز و اقارب کو دیکھا جائے گا، اس کی برادری کو دیکھا جائے گا، اس کے قبیلے کو دیکھا جائے گا۔ اگر اسی اصول پر، اسی زاویے پر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرکھا جائے تو قربان جاؤں، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ خاندان ہے جو کائنات میں چنیدہ خاندان ہے، سب سے اونچا خاندان ہے، سب سے عزت والا خاندان ہے، عظمت والا خاندان ہے، رفعت والا خاندان ہے، بلندی والا خاندان ہے، شان اور شوکت والا خاندان ہے۔ ہاں اس لیے کہ جناب حسین کا وہی خاندان ہے جو جناب رسول اللہ کا خاندان ہے، وہی خاندان ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہی جو جناب رسول اللہ کا رشتہ دار، وہی جو جناب رسول اللہ کے عزیز و اقارب، وہی جو جناب رسول اللہ کے آباء و اجداد، وہی جو جناب رسول اللہ کے برادری، وہی جو جناب رسول اللہ کی قبیلہ، وہی جو جناب رسول اللہ کا، اور جناب رسول اللہ کا جو قبیلہ ہے، قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک قرات آتی ہے من انفاسکم، مطلب یہ ہے البتہ تحقیق تمہارے پاس پیغمبر آیا ہے تم میں سے سب سے زیادہ اونچے خاندان سے۔ کائنات کے اندر اگر کسی کا خاندان اونچا ہے تو وہ ہمارے محبوب پیغمبر کا خاندان ہے، اور ہمیں اس خاندان سے پیار کرنے کا حکم ہے، محبت کرنے کا حکم ہے، اپنائیت کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں اس خاندان سے دلی وابستگی کا حکم ہے، دلی وارفتگی کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بارے میں ناگوار بات سننا بھی پسند نہیں فرمایا کرتے۔ جناب مطلب بن ودا کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی نے ناگوار بات کہہ دی۔ اب جناب عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے عالم میں ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں, میرا تعارف کیا ہے؟ سب نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اللہ نے کائنات کو پیدا کیا, اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا, اور سب سے بہترین مخلوق میں مجھ محمد کو پیدا کیا. اللہ نے مخلوق کے دو گروہ پیدا کیے. ایک گروہ وہ تھا جو عصمتوں والا گروہ تھا, اللہ نے مجھے اس گروہ میں پیدا کیا. پھر فرمایا کہ اس گروہ کے اندر اللہ نے قبائل کی تقسیم فرمائی. اللہ نے پھر سب سے زیادہ عصمت والے قبیلے میں مجھ محمد کو پیدا کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کو ذات کے اعتبار سے اور گھروں کے اعتبار سے تقسیم کیا, تو اللہ نے مجھے ان لوگوں میں پیدا کیا جو گھروں کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے سب سے اونچے لوگ تھے. اللہ نے سب سے اونچے گھرانے میں مجھ محمد کو پیدا کیا, سب سے اونچی شخصیات میں مجھ محمد کو پیدا کیا, سب سے اونچے آباء و اجداد میں مجھ محمد کو پیدا کیا, سب سے اونچے خاندان میں مجھ محمد کو پیدا کیا. ہاں حضور فرماتے ہیں کائنات کے اندر جو سب سے عمدہ گھرانہ تھا اللہ نے اس گھرانے میں مجھے پیدا کیا. جو اونچا گھرانہ تھا اس اونچے گھرانے میں مجھے پیدا کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا. بڑی عجیب بات ہے, اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کی وجہ سے اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت داخل نہ ہوگی. اہل بیت کی محبت داخل نہ ہوگی, اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا. جناب واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا پھر مجھے بہترین گروہ میں پیدا کیا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بنو اسماعیل کو چنا, بنو اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بنو کنانہ کو چنا, پھر بنو کنانہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے بنو قریش کو چنا, پھر بنو قریش میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھ محمد کو چنا. اب یہاں پر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہ کہ حضور مصطفیٰ ہیں اور حضور مجتبیٰ بھی ہے. حضور مصطفیٰ بھی ہے, حضور مجتبیٰ بھی ہے. اب مصطفیٰ اور مجتبیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا, مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے منتخب کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بعد میں بنے ہیں, حضور کے خاندان کو اللہ نے مصطفیٰ پہلے بنایا ہے. حضور کے خاندان کو اللہ نے پہلے چنا ہے, حضور کے رشتوں کو اللہ نے پہلے چنا ہے, حضور کے آباء و اجداد کو اللہ نے پہلے چنا ہے, حضور کے دادوں کو اللہ نے پہلے چنا ہے, حضور کے نانوں کو اللہ نے پہلے چنا ہے, حضور کی دادیوں کو اللہ نے پہلے چنا ہے, حضور کی نانیوں کو اللہ نے پہلے چنا ہے. ہاں یہ عظمت والا خاندان پیدا کر کے پھر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو پیدا کیا ہے. اب اگلی بات کہ خاندان بھی ایسا, وجاہت بھی ایسی, شرافت بھی ایسی, نسب بھی عالی, حسب بھی عالی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی حضور کے حسب اور نسب کے سامنے سر جھکا کے ٹھہرا کرتے تھے. آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ کی وادیوں اور گھاٹیوں میں توحید کی صدا بلند کی تو اس وقت قریش کے سرداروں میں سے جو سب سے بڑے مخالف جناب رسول اللہ کے سامنے آئے ان کا نام ہے جناب ابو سفیان. یہی جناب ابو سفیان روم کی طرف جاتے ہیں,
شاہ روم ہرقل کی دربار میں پہنچتے ہیں۔ شاہ روم ان سے سوال کرتا ہے کہ میں نے سنا ہے حجاز کی دھرتی پر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ جناب ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جی ہاں، ہم میں سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس نے اگلا سوال کیا، کیف نسبہ فیکم، کہ اس کا نسب تمہارے اندر کیسا ہے۔ اب جناب ابو سفیان اس وقت پیغمبر کے نام لیوا نہیں، ایمان رکھنے والے نہیں، پیغمبر کے سب سے بڑے مخالف، پیغمبر کے سب سے بڑے دشمن۔ اب جواب دیکھیے، میں قربان جاؤں، وہ جواب کے اندر کہتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ ہمارے اندر بڑا عمدہ خاندان رکھنے والا ہے، بڑا اچھا خاندان رکھنے والا ہے، کائنات میں اس کے خاندان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، اس کے گھرانے کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، اس کے آباء و اجداد کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں، صداقت بھی اس کے خاندان پہ ختم ہے، امانت بھی ختم ہے، دیانت بھی ختم ہے، جرت بھی اس کے خاندان پہ ختم ہے، دلیری بھی خاندان پہ ختم ہے، شجاعت بھی خاندان پہ ختم ہے۔ ہاں، اس کی شرافت کا کوئی مقابل نہیں، وہ عالی نسب رکھتا ہے، وہ عالی حسب رکھتا ہے۔ ہاں، اس کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بڑا ہی عمدہ ہے۔ جناب رسول اللہ کا سلسلہ نسب سلسلۃ الذہب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سلسلۃ الذہب، سونے کی ایک لڑی ہے، موتیوں کی ایک مالا ہے، حضور کا ایک ایک جد امجد نرالی شان رکھنے والا ہے۔ اب ایسا پاکیزہ خاندان آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ حضور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں فرما رہے ہیں، اپنے خاندان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ حضور کی بات سنیے، حضور فرماتے ہیں لیس فی ولا فی آبائی من لدن آدم صفاہ کلنا نکاح، فرمایا کہ جناب آدم سے لے کر مشتلک، جناب آدم سے لے کر مشتلک آباء و اجداد میں کہیں پر زنا نہیں ہے، یہ سارا کا سارا نکاح ہے، سارا کا سارا نکاح ہے۔ ہاں، پیغمبر کا جو خاندان ہے اس میں کہیں پر بھی فحاشی نہیں، کہیں پر بھی عریانی نہیں، کہیں پر بھی بغاوت نہیں، کہیں پر بھی زنا نہیں ہے۔ پیغمبر کے خاندان میں طہارت ہی طہارت ہے، پیغمبر کے خاندان میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، پیغمبر کے خاندان میں شرافت ہی شرافت ہے، پیغمبر کے خاندان میں دیانت ہی دیانت ہے، پیغمبر کے خاندان میں امانت ہی امانت ہے، پیغمبر کے خاندان میں صداقت ہی صداقت ہے، پیغمبر کے خاندان میں سچائی ہی سچائی ہے، پیغمبر کے خاندان میں حسن ہی حسن ہے، پیغمبر کے خاندان میں جمال ہی جمال ہے، پیغمبر کے خاندان میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، کہیں پر بدصورتی نہیں ہے، کہیں پر بے حیائی نہیں ہے، کہیں پر فحاشی اور عریانی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ جناب آدم سے لے کر جناب ابراہیم تلک، تاریخ کے اندر اس حصے کو بھی بیان کیا گیا ہے لیکن معتبر نہیں۔ دوسرا حصہ ہے جناب ابراہیم سے لے کر جناب عدنان تلک، یہ بھی معتبر سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے، علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں بیان کیا ہے۔ تیسرا حصہ ہے جناب عدنان سے لے کر جناب رسول اللہ تک، یہ قابل اعتماد بھی ہے، یہ قابل استناد بھی ہے، یہ باعث برکت اور ثواب بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو شخص پیغمبر کے اس نسب کو پڑھے گا اللہ اسے برکتوں سے نواز دے گا، اللہ برکتوں سے نواز دے گا، یہ قابل استناد ہے۔ اور یہی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بھی وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سلسلہ نسب وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہاں، اب جناب آدم سے لے کر
جناب ابراہیم علیہ السلام تک حضور کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور یہی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ہے۔ پھر بات اس سے ذرا آگے چلتی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام تک میرے محبوب پیغمبر کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام میرے محبوب پیغمبر کے جد امجد ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاں جناب قیدار پیدا ہوئے، جناب قیدار کے ہاں جناب ارام پیدا ہوئے، جناب ارام کی اولاد میں جناب اوسا پیدا ہوئے، جناب اوسا کی اولاد میں جناب سمی پیدا ہوئے، جناب سمی کی اولاد میں جناب موسی پیدا ہوئے، جناب موسی کی اولاد میں جناب زارع پیدا ہوئے، جناب زارع کی اولاد میں جناب ناحس پیدا ہوئے، جناب ناحس کی اولاد میں جناب مکسر پیدا ہوئے، جناب مکسر کی اولاد میں جناب ایہام پیدا ہوئے، جناب ایہام کی اولاد میں جناب افتاد پیدا ہوئے، جناب افتاد کی اولاد میں جناب ایسر پیدا ہوئے، جناب ایسر کی اولاد میں جناب دیشان پیدا ہوئے، جناب دیشان کی اولاد میں جناب اراوا پیدا ہوئے، جناب اراوا کی اولاد میں جناب ایس پیدا ہوئے، جناب ایس کی اولاد میں جناب یلہن پیدا ہوئے، جناب یلہن کی اولاد میں جناب یحزن پیدا ہوئے، جناب یحزن کی اولاد میں جناب یسربی پیدا ہوئے، جناب یسربی کی اولاد میں جناب سمبر پیدا ہوئے، جناب سمبر کی اولاد میں جناب حمدان پیدا ہوئے، جناب حمدان کی اولاد میں جناب الدعا پیدا ہوئے، جناب الدعا کی اولاد میں جناب عبید پیدا ہوئے، جناب عبید کی اولاد میں جناب ابکر پیدا ہوئے، جناب ابکر کی اولاد میں جناب ایس پیدا ہوئے، جناب ایس کی اولاد میں جناب ماخی پیدا ہوئے، جناب ماخی کی اولاد میں جناب ناخش پیدا ہوئے، جناب ناخش کی اولاد میں جناب جاہم پیدا ہوئے، جناب جاہم کی اولاد میں جناب طابق پیدا ہوئے، جناب طابق کی اولاد میں جناب یلداف پیدا ہوئے، جناب یلداف کی اولاد میں جناب بلداس پیدا ہوئے، جناب بلداس کی اولاد میں جناب حیسا پیدا ہوئے، جناب حیسا کی اولاد میں جناب ناشد پیدا ہوئے، جناب ناشد کی اولاد میں جناب عوام پیدا ہوئے، جناب عوام کی اولاد میں جناب ابی پیدا ہوئے، جناب ابی کی اولاد میں جناب خمال پیدا ہوئے، جناب خمال کی اولاد میں جناب بوس پیدا ہوئے، جناب بوس کی اولاد میں جناب اوس پیدا ہوئے، جناب اوس کی اولاد میں جناب سلابان پیدا ہوئے، جناب سلابان کی اولاد میں جناب حمیسے پیدا ہوئے، جناب حمیسے کی اولاد میں جناب عدو پیدا ہوئے، جناب عدو کی اولاد میں جناب عدنان پیدا ہوئے، جناب عدنان کی اولاد میں جناب نصار پیدا ہوئے، جناب نصار کی اولاد میں جناب مصر پیدا ہوئے، جناب مصر کی اولاد میں جناب الیاس پیدا ہوئے، جناب الیاس کی اولاد میں جناب مدرکہ پیدا ہوئے، جناب مدرکہ کی اولاد میں جناب خزیمہ پیدا ہوئے، جناب خزیمہ کی اولاد میں جناب کنانہ پیدا ہوئے، جناب کنانہ کی اولاد میں جناب نصر پیدا ہوئے، جناب نصر کی اولاد میں جناب مالک پیدا ہوئے، جناب مالک کی اولاد میں جناب فہر پیدا ہوئے، جناب فہر کی اولاد میں جناب غالب پیدا ہوئے، جناب غالب کی اولاد میں جناب لوی پیدا ہوئے، جناب لوی کی اولاد میں جناب کعب پیدا ہوئے، جناب کعب کی اولاد میں جناب مرہ پیدا ہوئے، جناب مرہ کی اولاد میں جناب کلاب پیدا ہوئے، جناب کلاب کی اولاد میں جناب قصی پیدا ہوئے، جناب قصی کی اولاد میں جناب عبد مناف پیدا ہوئے، جناب عبد مناف کی اولاد میں جناب ہاشم پیدا ہوئے، جناب ہاشم کی اولاد میں جناب عبد المطلب پیدا ہوئے، جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ پیدا ہوئے، جناب عبداللہ کی اولاد میں کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے۔ یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سونے کی لڑی ہے، یہ موتیوں کی مالا ہے، ہاں یہ سلسلہ سونے کا، یہ موتیوں کی لڑی یہیں پر رکتی نہیں ہے، سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا پیدا ہوتی ہے، پیغمبر کی لخت جگر پیدا ہوتی ہے، ہاں وہ فاطمہ پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں
فاطمہ بسعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ پھر فاطمہ کے بدن مبارک سے جناب حسین پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں وہ جناب حسین جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں حسین سبت من الاسواد، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حسین سبت من الاسواد، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین سبت من الاسواد، حسین میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ہاں حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں۔ ہاں وہ حسین وہ شہزادہ حضور کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، حضور کی صاحبزادی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں حسین سید شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ ہاں حسین وہ ہے جو میرے پیغمبر کی آنکھوں کا نور ہے، میرے پیغمبر کے دل کا سرور ہے۔ جناب حسین پیدا ہوئے، محبوب کے گھرانے میں پیدا ہوئے، یہی تو حسین کی عظمت ہے۔ اگلی بات تو بعد کی ہے، باقی فضائل بعد کے ہیں، باقی مناقب بعد کے ہیں، باقی سیرت بعد کی ہے، باقی احوال بعد کے ہیں۔ سب سے پہلے آغاز یہی ہے کہ حسین پیغمبر کا خون ہے، حسین پیغمبر کا خون ہے۔ ہاں اب بات کو آگے چلاتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک شکوہ بھی کر دوں، شکوہ بھی بجا ہے کہ کربلا میں بھی جناب حسین پر ظلم ہوا اور ہمارے معاشرے نے بھی جناب حسین پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، جفا کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ جناب حسین کی ولادت ہوئی، ولادت سب مانتے ہیں۔ ولادت کے بعد پھر جناب حسین کو اٹھا کر کربلا میں پہنچا دیا جاتا ہے، درمیان کی ساری زندگی غائب کر دی جاتی ہے، ساری زندگی غائب کر دی جاتی ہے۔ ہاں کربلا کے 10 دن بیان کیے جاتے ہیں، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو 10 دن میں محدود کر دیا جاتا ہے، 10 دن میں پابند کر دیا جاتا ہے، 10 دن میں قید کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی 10 دن میں قید نہیں ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 57 سالہ زندگی گزاری ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 57 سالہ زندگی میں بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اس لیے وہ دجل ہے جو جناب حسین کی زندگی کو 10 دن میں بند کرتا ہے، وہ فریب ہے، وہ دھوکہ ہے۔ ہم اس دجل کو ماننے والے نہیں، اس فریب کو ماننے والے نہیں۔ ہم جناب حسین کے 10 دنوں کو صرف ماننے والے نہیں، ہم جناب حسین کی پوری زندگی کو ماننے والے ہیں، بھرپور زندگی کو ماننے والے، 57 سالہ زندگی کو ماننے والے۔ ہاں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں جناب حسین صرف 10 دنوں کے نہیں ہیں، جناب حسین سارے زمانے کے ہیں۔ جناب حسین صرف 10 دنوں کے نہیں ہیں، جناب حسین سارے زمانے کے ہیں، جناب حسین ساری انسانیت کے ہیں، جناب حسین ساری ملت کے ہیں، جناب حسین کون و مکان کے ہیں، جناب حسین زمین و زمان کے ہیں، جناب حسین سارے کے سارے جہان کے ہیں۔ جناب حسین میں یوں کہوں گا کہ سارے مسلمانوں کے ہیں، سارے مسلمانوں کے، کسی ایک گروہ کے نہیں ہیں، کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، جناب حسین سارے مسلمانوں کے ہیں۔ اب اگلی بات، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 57 سالہ زندگی ہے، کتنی سالہ زندگی؟ 57 سالہ زندگی، لمبی زندگی ہے۔ اب اس زندگی کے اندر صرف 2 ہی باقی ہیں، ولادت اور شہادت، اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں پھر ہماری نظر کا قصور ہے،
ہم نے کبھی جناب حسین کو پڑھا نہیں ہے، جناب حسین کی زندگی کو دیکھا نہیں ہے، جناب حسین کی زندگی کو کھنگالا نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں کہ حسین نے زندگی کیسے گزاری، حسین کے کارنامے کیا ہیں، حسین کا دوستانہ کہاں ہے، حضور حسین کا یارانہ کہاں ہے، حسین کا تعلق کہاں ہے، حسین کی رشتہ داریاں کہاں ہیں، حسین نے رشتے لیے کہاں سے ہیں، حسین نے رشتے دیے کہاں پہ ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں بھلا دی ہیں۔ ہاں، جس وقت جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 دن کی زندگی سے نکل کر ہم 57 سالہ زندگی میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہمیں نظر آئے گا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا بھی ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکپن بھی ہے، جناب حسین کی جوانی بھی ہے، جناب حسین کا شباب بھی ہے، جناب حسین کا حسن و جمال بھی ہے، جناب حسین کی خوبصورتی بھی ہے، جناب حسین کی ڈھلتی جوانی بھی ہے، جناب حسین کا بڑھاپا بھی ہے، جناب حسین کی داڑھی کے کالے بال بھی ہے، جناب حسین کی داڑھی کے سفید بال بھی ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھلتی عمر بھی ہے، ڈھلتی جوانی بھی ہے، جناب حسین کا یارانہ بھی ہے، جناب حسین کا گھرانہ بھی ہے، جناب حسین کا خاندان بھی ہے، جناب حسین کے رشتہ داری بھی ہے، جناب حسین نے رشتے لیے بھی ہیں، جناب حسین نے رشتے دیے بھی ہیں، جناب حسین کسی کے داماد بھی بنے ہیں، جناب حسین کسی کے سسر بھی بنے ہیں، جناب حسین کسی کے ماموں بھی بنے ہیں، جناب حسین کسی کے رشتہ دار بھی بنے ہیں۔ ہاں، جس وقت ہم 57 سالہ زندگی جناب حسین کی دیکھیں گے، پڑھیں گے، ہمیں نظر آئے گا کہ وہ تو ایک بھرپور زندگی گزارنے والے انسان تھے، ان کی زندگی کو 10 دن کے اندر قید کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 57 سالہ زندگی بھرپور زندگی ہے، جس زندگی کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریاں ہیں، جناب حسین نے شادیاں بھی کی ہیں، جناب حسین کی اولاد بھی ہے، جناب حسین کے بھائی بھی ہیں، اور جناب حسین کے بھائیوں میں ابو بکر اور عمر کے نام بھی ہے۔ جناب حسین کے بھائیوں میں ابو بکر و عمر اور عثمان کے نام بھی ہیں۔ ہاں 57 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھو، پھر یہ ساری چیزیں نظر میں آئیں گی۔ 10 دن کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، 57 سالہ زندگی کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہاں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جناب حسین نے 57 سالہ زندگی میں جس کی انگلی پکڑی ہے وہ انگلی بھی ہے، جس کا ہاتھ تھاما ہے وہ ہاتھ بھی ہے، جس کے ساتھ چلے ہیں وہ ساتھ بھی ہے، جو چلنے والے ہیں وہ بھی ہیں، جو بیٹھنے والے ہیں وہ بھی ہیں، جو ساتھ پڑھنے والے ہیں وہ بھی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی ہیں، جو سب میں کھڑے ہونے والے ہیں ساتھ وہ بھی ہیں۔ پھر آپ کو نظر آئے گا جناب حسین جس کا نانا ہے، جس کا نواسا ہے وہ عظیم نانا بھی ہے، جس کا حسین بیٹا ہے وہ عظیم بابا علی المرتضیٰ بھی ہے، جس کا لخت جگر ہے وہ عظیم ماں فاطمۃ الزہرا بھی ہے، وہ عظیم ماں فاطمۃ الزہرا بھی ہے۔ 57 سالہ زندگی میں 57 سالہ زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ 57 سالہ زندگی میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کمال بھی ہے، عروج بھی ہے، جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، طہارت بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، نیکوکاری بھی ہے۔ جناب حسین کی 57 سالہ زندگی میں دیانت بھی ہے، امانت بھی ہے، صداقت بھی ہے۔ 57 سالہ زندگی میں شرافت بھی ہے۔ جناب حسین کی 57 سالہ زندگی میں جرت بھی ہے، دلیری بھی ہے، بہادری بھی ہے، شجاعت بھی ہے، استقامت بھی ہے۔ 57 سالہ زندگی میں جناب حسین حافظ قرآن بھی ہے، عالم قرآن بھی ہے، عامل قرآن بھی ہے۔ 57 سالہ زندگی میں حسین کا لباس بھی ہے، حسین کا حلیہ بھی ہے، حسین کی داڑھی بھی ہے۔ 57 سالہ زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ حسین عظیم بھی ہے، عظیم تر بھی ہے، حسین نفیس بھی ہے، انفس بھی ہے، نجیب بھی ہے، انجب بھی ہے، حسین بھی ہے، احسن بھی ہے، جمیل بھی ہے، اجمل بھی ہے۔ آپ کو 57 سالہ زندگی میں نظر آئے گا کہ جناب حسین کی عبادات بھی ہیں، جناب حسین کے معاملات بھی ہیں، جناب حسین کی معاشرت بھی ہے، جناب حسین کی طرز زندگی بھی ہے، جناب
جناب حسین کا رہن سہن بھی ہے، جناب حسین کے لین دین بھی ہیں، جناب حسین کے معاملات بھی ہیں، جناب حسین کی بھرپور زندگی ہے، جناب حسین کی عبادتیں بھی، جناب حسین کی نمازیں بھی ہیں، جناب حسین کی زکاتیں بھی ہیں، جناب حسین کے صدقے بھی ہیں، جناب حسین کی خیراتیں بھی ہیں، جناب حسین کے روزے بھی ہیں، جناب حسین کے حج بھی ہیں، جناب حسین کے عمرے بھی ہیں۔ 57 سالہ زندگی میں نظر آئے گا کہ جناب حسین کی ظہر بھی ہے، جناب حسین کی فجر بھی ہے، جناب حسین کی عصر بھی ہے، جناب حسین کی مغرب بھی ہے، جناب حسین کی عشاء بھی ہے۔ 57 سالہ زندگی میں نظر آئے گا جناب حسین کا وضو بھی ہے، جناب حسین کی اذان بھی ہے، جناب حسین کی اقامت بھی ہے، جناب حسین کی مسجد بھی ہے، جناب حسین نماز کے لیے آتے بھی ہے، جناب حسین سب میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، جناب حسین قیام بھی کرتے ہیں، جناب حسین رکوع بھی کرتے ہیں، جناب حسین سجدے بھی کرتے ہیں۔ 10 دن کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، 57 سالہ زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ 57 سالہ زندگی میں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جناب حسین پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی بھی ہے، مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے امام بھی ہے۔ جس وقت جناب حسین پیچھے کھڑے ہوئے مقتدی ہے، اس وقت امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے جناب صدیق اکبر بھی ہے۔ اس وقت امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے جناب صدیق اکبر بھی ہے۔ جناب حسین پیچھے کھڑے ہوئے امامت کے مصلی پر کھڑے جناب فاروق اعظم بھی ہے۔ جناب حسین پیچھے کھڑے ہوئے امامت کے مصلی پر کھڑے ہوئے جناب عثمان غنی بھی ہے۔ میں ایک اور دعویٰ کرنے لگا ہوں، ایک اور دعویٰ جناب حسین کی زندگی سے جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان کا دور اگر نکال دیا جائے تو پھر جناب حسین کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ پھر مجھے جناب حسین کی 57 سالہ زندگی مکمل کر کے دکھاؤ، یہ میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں۔ پھر حسین کی 57 سالہ زندگی مکمل کر کے دکھاؤ۔ جو میں نے حسین دیکھا ہے، جو میں نے حسین پڑھا ہے، وہ پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، ایک دن کی بات نہیں کرنے والا۔ 2 سال تک پیچھے نمازیں پڑھنے والا، صدیق اکبر نمازیں پڑھانے والا ہے، صدیق اکبر نمازیں پڑھانے والا ہے۔ میں اس حسین کو جانتا ہوں جو 10 سال تک پیچھے نمازیں پڑھنے والا، فاروق اعظم نمازیں پڑھانے والا ہے۔ میں اس حسین کو جانتا ہوں جو 12 سال تک پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اور جناب عثمان غنی نمازیں پڑھانے والا۔ ہم اسی حسین کو مانتے ہیں، اسی کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اسی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اسی کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ جناب حسین بھرپور زندگی گزارنے والے، 57 سالہ زندگی گزارنے والے۔ جناب حسین کی 57 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھو گے تو پھر نظر آئے گا کہ جناب حسین مقتدی بھی ہیں، جناب حسین کے امام بھی ہیں، جناب حسین کے اماموں میں ابو بکر بھی ہیں، اماموں میں عمر بھی ہے، اماموں میں عثمان بھی ہیں، اماموں میں علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ اگلی بات کرنے لگا ہوں، بڑی تکلیف دہ بات ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ اماموں میں جناب سیدنا امیر معاویہ بھی ہیں، اماموں میں جناب امیر معاویہ بھی ہیں۔ 57 سالہ زندگی کی بات کرنے لگا، 10 دن کی بات نہیں کر رہا۔ 57 سالہ زندگی میں آپ کو نظر آئے گا کہ جناب حسین کی بیعت بھی ہے، جن ہاتھوں پر بیعت کی ہے وہ ہاتھ بھی ہیں، جس شخصیت کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ شخصیت بھی ہے۔ بیعت ہے ابو بکر کی، بیعت کرنے والا حسین ہے، بیعت ہے فاروق اعظم کی، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانے والا حسین ہے۔ بیعت جناب عثمان غنی کی ہے، ہاتھ بڑھانے والا جناب حسین ہے، اور بیعت جناب امیر معاویہ کی، ہاتھ بڑھانے والا جناب حسین ہے۔ لوگ کچھ بھی کہتا رہے کہ آپس میں ناراضگیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، جنگیں تھیں، فلاں تھا یہ تھا، ہم نہیں ماننے والے۔ ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے رضی اللہ عنہم ورضوا ہے، ہمارے سامنے اولئک هم المفلحون ہے، ہمارے سامنے اولئک هم الراشدون ہے، ہمارے سامنے یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ ہم کسی تاریخ کو ماننے والے نہیں، جو تاریخ صحابہ کی ذات پر انگلی اٹھائے گی ہم مروڑ کے اسے ٹوکری میں پھینک دیں گے۔
اب اگلی بات، ایک بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جناب حسین کی زندگی صرف 10 دن کی نہیں ہے، کتنے سال کی ہے؟ 57 سال کی ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ایک فضیلت تو جناب حسین کا وہ نسب ہے جو میں نے ابھی پیش کیا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب وہی جو پیغمبر کا ہے، رشتے وہی جو پیغمبر کے ہیں، قبیلہ وہی جو پیغمبر کا ہے، خاندان وہی جو پیغمبر کا ہے۔ اب ایک قریبی رشتہ داری ہے، قریبی رشتہ داری، لیکن یہ تب سمجھ میں آئے گی جب ہم محبت کے ساتھ سنیں گے اور تصور میں ذرا اپنے آپ کو مدینہ کی گلیوں میں لے کر جائیں گے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تو عظمت ہے، یہی رفت ہے، یہی بلندی ہے، یہی شان اور شوکت ہے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدہ فاطمہ کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے۔ کون فاطمہ؟ جو پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ پیغمبر کی صاحبزادی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ پیغمبر کی بیٹی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ پیغمبر کے آنگن میں بڑی ہونے والی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ پیغمبر کی گود میں کھیلنے والی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ پیغمبر کی تربیت پانے والی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ پیغمبر کی پرورش پانے والی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ پیغمبر کا پیار سہنے والی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ پیغمبر کی محبتیں وصول کرنے والی فاطمہ۔ ہاں، کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جو آتی ہے حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں۔ وہ فاطمہ جو حضور کے ساتھ آ کر بیٹھتی ہے، حضور رحمت والی چادر بچھا کر دیتے ہیں۔ وہ فاطمہ جو پیغمبر کے ساتھ آ کر بیٹھتی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان کا ٹکڑا ہے۔ ہاں، وہ فاطمہ پیغمبر کو جو لاڈلی ہے، پیغمبر کو جو محبوب ہے، پیغمبر کو جو پیاری ہے۔ پیغمبر اگر کہیں پر سفر پر جاتے ہیں، سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے مل کے جاتے ہیں۔ اگر سفر سے واپس پلٹتے ہیں، سب سے پہلے جناب فاطمہ سے ملتے ہیں، سب سے پہلے جناب فاطمہ۔ ہاں، وہی فاطمہ، اسی فاطمہ کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے۔ اور جناب فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا؟ جناب سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوا۔ اور علی کون ہے؟ علی پیغمبر کا غیر نہیں ہے، علی پیغمبر کا اپنا ہے، علی پیغمبر کا قریبی ہے، علی پیغمبر کا عزیز ہے، علی پیغمبر کا ساتھی ہے، علی پیغمبر کا رشتہ دار ہے، علی پیغمبر کا قریبی ہے، علی پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے، علی پیغمبر کا بھائی ہے، علی پیغمبر کی تربیت لینے والا ہے، پرورش میں رہنے والا ہے، پیغمبر کا مال اس پر خرچ ہوا ہے۔ آہا، علی کون ہے؟ جو پیغمبر کے گھر کے آنگن میں پڑا ہوا ہے۔ علی کون ہے؟ جس نے بچوں میں سب سے پہلے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، جو پیغمبر کا جانثار بنا ہے، وفادار بنا ہے، حبدار بنا ہے، غمخوار بنا ہے۔ کون؟ علی المرتضیٰ۔ وہ علی المرتضیٰ جو پیغمبر کا ساتھ دینے والا ہے، جو پیغمبر کے ساتھ چلنے والا ہے، جو احد میں بھی ساتھ ہے، بدر میں بھی ساتھ ہے، تبوک میں بھی ساتھ ہے، فتح مکہ میں بھی ساتھ ہے، حدیبیہ میں بھی ساتھ ہے، حنین میں بھی ساتھ ہے، آہاں جو خیبر میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہے۔ آہاں وہ علی المرتضیٰ جو اسد اللہ الغالب ہے، جو حیدر کرار ہے، جو خیبر کا فاتح ہے۔ یہ علی المرتضیٰ باپ ہے جناب حسین کا۔ اب ذرا غور تو کیجئے، جناب فاطمہ اور جناب علی المرتضیٰ، ذرا نسبت تو دیکھیے، تعلق تو دیکھیے، رشتہ تو دیکھیے، جوڑ تو دیکھیے، پیار تو دیکھیے، محبت تو دیکھیے، ہاں یہ اپنائیت تو دیکھیے، یہ چاہت تو دیکھیے، یہ رشتوں کی مٹھاس تو دیکھیے کہ جس کا بابا علی المرتضیٰ ہے اور جس کی ماما فاطمہ الزہرا ہے اور جس کا نانا تاجدار رسالت ہے، جس کا نانا تاجدار رسالت ہے۔ ہاں، کون نانا؟ وہ نانا جو امام الانبیاء ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، وہ نانا جو راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، وہ نانا جو شافی محشر ہے، ساقی کوثر ہے، وہ نانا جو رحمت عالم ہے، رحمت مجسم ہے، وہ نانا جو رحمت کائنات ہے، وہ نانا جو ہادی عالم ہے، ہادی کل ہے، وہ نانا جو جان کائنات ہے، جہان کائنات ہے، عزت کائنات ہے، عظمت کائنات ہے، رفت کائنات ہے، بلندی کائنات ہے، شان کائنات ہے، شوکت کائنات ہے، وجاہت
کائنات ہے، روب کائنات ہے، دبدبہ کائنات ہے، وقار کائنات ہے۔ ہاں ہاں وہ نانا جو مقصود کون و مکان ہے، جو مقصد کائنات ہے۔ اب ذرا ان رشتوں کو دیکھیے کہ باپ علی المرتضیٰ ہے جو پیغمبر کا قریبی ہے، پیغمبر کا چچا ساتھ بھائی، ماں جناب فاطمۃ الزہرا ہے جو پیغمبر کی لخت جگر ہے، اور نانا تاجدار رسالت ہے، تاجدار مدینہ ہے، کملی والا ہے۔ اب ان رشتہ داریوں سے جو فرد پیدا ہوا ہے، جو انسان پیدا ہوا ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ عظمتوں کی معراج پر کھڑا ہوا جناب سیدنا امام حسین ہے۔ ذرا رشتے تو دیکھو، باپ کو تو دیکھو، ماں کو تو دیکھو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نانا کو تو دیکھو۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ حسین بڑی نسبتوں کے ساتھ پیدا ہو گئے، حسین بڑی نسبتوں کے ساتھ پیدا ہو گئے۔ اب بچے ہمارے گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہمارے بھی ہیں، کسی کا پوتا پیدا ہوتا ہے، کسی کا نواسہ پیدا ہوتا ہے، کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، جشن منایا جاتا ہے، تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، اور جس وقت ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے مبارکبادیں دی جاتی ہیں، مبارکبادیں وصول کی جاتی ہیں، مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں، مٹھائیاں کھلائی جاتی ہیں۔ جس وقت بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس وقت جشن کا سماں ہوتا ہے، تقاریب منعقد ہوتی ہے، رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں۔ جس وقت گھر کے بڑے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جاؤ ذرا مولوی صاحب کو بلا کے لے کے آؤ، امام صاحب کو بلا کے لے کے آؤ، پیر صاحب کو بلا کے لے کے آؤ، مرشد پاک کو بلا کے لے کے آؤ، ہاں کسی نیکوکار پرہیزگار انسان کو بلا کے لے کے آؤ۔ میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آخر کیوں بلانا چاہتے ہو؟ ہاں پھر مجھے بتلایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے کانوں میں اذان دلوانی ہے، گھٹی لگوانی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیکوکار انسان سے گھٹی لگوائے تاکہ بچہ کل کو بڑا ہو تو یہ بھی نیکوکار بن جائے، یہ بھی پرہیزگار بن جائے، یہ بھی متقی بن جائے۔ اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مرشد آئے، ہمارے بچے کو گھٹی لگائے۔ قربان جاؤں جناب حسین کے مقدر پر، جناب حسین کی قسمت پر۔ جس وقت جناب حسین کو گھٹی دینے کی باری آتی ہے، کانوں میں اذان دینے کی باری آتی ہے، عام امام نہیں آتا، امام الانبیاء بلایا جاتا ہے۔ عام امام نہیں آتا، امام الانبیاء بلایا جاتا ہے۔ عام مقتدا نہیں آتا، مقتداؤں کا مقتدا بلایا جاتا ہے۔ عام سردار نہیں آتا بلکہ کائنات کا سردار بلایا جاتا ہے۔ اور گھٹی دینی ہے، کانوں میں اذان دینی ہے۔ کون آ رہا ہے؟ فخر دو جہاں آ رہا ہے، امام الرسل آ رہا ہے، امام الاولین والآخرین آ رہا ہے، سید الانبیاء والمرسلین آ رہا ہے، خاتم النبیین آ رہا ہے، فخر دو جہان آ رہا ہے، کالی کملی والا آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ حسین کے کانوں میں اذان دینے کے لیے آ رہا ہے، گھٹی لگانے کے لیے آ رہا ہے۔ اب اذان دی جا رہی ہے، ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی۔ گھٹی لگانے کی باری آتی ہے۔ کائنات میں سمجھتا ہوں جو گھٹی جناب حسین کے حصے میں آئی، کائنات میں کسی اور کے نصیبے میں نہیں آئی۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ اب جس وقت جناب حسین کو گھٹی لگائی جا رہی ہے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ مبارک ہے، جناب حسین کے منہ مبارک میں جناب رسول اللہ کی وہ عظمتوں والی انگلی جا رہی ہے۔ جو انگلی کھارے پانی میں جائے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ انگلی جناب حسین کے منہ مبارک میں جا رہی ہے۔ پیغمبر اگر چھوٹے برتن میں ڈال دے چشمے ابل پڑتے ہیں، وہ عظیم انگلی گھٹی لگانے کے لیے، شہد چٹانے کے لیے جناب حسین کے منہ میں جا رہی ہے۔ اگر اشارہ کر دے اس انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس عظیم انگلی سے شہد چٹائی جا رہی ہے۔ اب میں نے سوچا کہ یہ جناب حسین کی عظمت کے لیے بہت ہو گیا۔ تاجدار رسالت نے انگلی سے شہد چٹا دی، عظمتیں حاصل ہو گئی۔ جناب حسین نے جہاں پر پہنچنا تھا پہنچ گئے۔
اب اسی پر بس ہو جاتی، لیکن قربان جاؤں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر۔ اب جناب رسول اللہ اپنی انگلی نکالتے ہیں، اب گھٹی دینے کے لیے جناب رسول اللہ اپنی لسان نبوت حسین کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، لسان نبوت منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ ہاں وہ لسان نبوت جو حق کی علمبردار ہے، وہ لسان نبوت جو سچائی کی علمبردار ہے، وہ لسان نبوت جس پر وحی اترتی ہے، وہ لسان نبوت جو وحی کو بولتی ہے، وہ لسان نبوت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہاں وہ زبان مبارک جو قرآن بولتی ہے، جو فرمان بولتی ہے، جو حدیث بولتی ہے، ہاں وہ زبان مبارک جس سے پیغمبر ہاں کہہ دے عبادت بن جائے، وہ زبان مبارک جس سے پیغمبر نہ کہہ دے اس کا کرنا گناہ بن جائے۔ ہاں وہ عظیم زبان جو شریعت کے لیے اللہ نے اتاری ہے، جو شریعت کی ترجمانی کے لیے اللہ نے اتاری ہے، ہاں جو اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے اللہ نے اتاری ہے، جو اپنی کبریائی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اتاری ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے اتاری ہے، اب وہ عظیم زبان حسین کے منہ میں جا رہی ہے۔ اب زبان ڈالنے والے میرے محبوب پیغمبر ہیں، اس لسان نبوت کو چوسنے والے جناب حسین ہیں، جناب حسین۔ اب بقیہ باتیں میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا، اب بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کچھ بڑے ہو رہے ہیں، کچھ بڑے ہو رہے ہیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ بھی لگاتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں۔ اب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہروں کی بھی شناسائی ہو گئی ہے، اب ذرا ذرا پہچانتے بھی ہیں۔ اب جناب حسین کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، اب یہ بھی معلوم ہے کہ میری ماما فاطمۃ الزہرا ہیں، اب یہ بھی معلوم ہے کہ یہ میرے نانا محمد الرسول اللہ ہیں۔ اب جناب حسین کو پہچان ہو گئی ہے، جناب حسین کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، لڑکھڑاتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں۔ اب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود کی بھی پہچان ہے، گود میں بیٹھتے بھی ہیں۔ اب کندھوں کی بھی پہچان ہے، کندھوں پر سوار بھی ہو جاتے ہیں۔ اب سینے کی بھی پہچان ہے، سینے پر کھیل بھی لیتے ہیں۔ اب پشت کی بھی پہچان ہے، پشت پر سوار بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ کندھا کس کا تھا، یہ سینہ کس کا تھا، اب یہ گود کس کی تھی، میں تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ میں اتنی بات بیان کرنے لگا ہوں کہ جس وقت ہمارے ہاں بچے بڑے ہو جائیں، بچہ امیروں کا ہو تب بھی وہ کھلونوں سے کھیلتا ہے، غریبوں کا ہو تب بھی کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ بچے کی فطرت میں کھیلنا ہے، بچہ کھیلتا ہی رہتا ہے، اس لیے کہ وہ بچہ جو ہوا امیروں کا بچہ ہے تب بھی کھیلتا ہے، غریبوں کا بچہ ہے تب بھی کھیلتا ہے۔ اب جس کا جتنا بڑا سٹیٹس ہے کھلونے اتنے ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، جتنا بڑا سٹیٹس ہے کھلونے اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ہاں امیروں کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو آج کل روبوٹک کھلونے لا کر دیے جاتے ہیں، مشینی کھلونے جو چلنے پھرنے والے ہوتے ہیں، جو دوڑنے والے ہوتے ہیں، ایسے کھلونے لا کر دیے جاتے ہیں۔ اگر غریب کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو پلاسٹک کے کھلونے ہیں، کھلونوں سے یہ بھی کھیلتا ہے، کھلونوں سے وہ بھی کھیلتا ہے۔ لیکن اے اللہ، جناب حسین فاطمہ کا لخت جگر، جناب علی المرتضیٰ کا لخت جگر، جناب رسول اللہ کا شہزادہ، یہ ان کھلونوں سے تو ماورا ہے، مشینری کھلونوں سے بھی اس کی شان ماورا ہے، پلاسٹک کے کھلونوں سے بھی اس کی شان ماورا ہے، پتھر کے کھلونوں سے بھی اس کی شان ماورا ہے، مٹی کے کھلونوں سے بھی اس کی شان ماورا ہے۔ یہ کس چیز سے کھیلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو ذرا بڑا تو ہو لینے دو، اس کے لیے میں اپنے محبوب پیغمبر کے سجدوں کو کھلونا بنا دوں گا۔
اپنے محبوب پیغمبر کے سجدوں کو کھلونا بنا دوں گا۔ ہاں جو پیغمبر کے سجدے سے کھیلتا ہے وہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کی نماز سے کھیلتا ہے وہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کی عبادت سے کھیلتا ہے وہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کا پیار سہتا ہے وہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کی محبتیں وصول کرتا ہے وہ جناب حسین ہے۔ پیغمبر جس کے لب پر لب رکھ دیتے ہیں وہ جناب حسین ہے، جس کے رخساروں پر لب رکھ دیتے ہیں وہ جناب حسین ہے، جس کی پیشانی پر لب رکھ دیتے ہیں وہ جناب حسین ہے، جس کی آنکھوں پر لب رکھ دیتے ہیں وہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کی الفتیں پا رہا ہے وہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کی محبتیں وصول کر رہا ہے وہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کا پیار سہ رہا ہے وہ جناب حسین ہے، پیغمبر جس کے چہرے کو سونگ رہے ہیں وہ جناب حسین ہے، پیغمبر جس کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ صرف من الاسواد میرے جسم کا ٹکڑا ہے جناب حسین ہے، پیغمبر جس کے بارے میں فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یہ جناب حسین ہے، حسین جس کے بارے میں فرما رہے ہیں انکم لمن ریحان اللہ، یہ اللہ کی عطا کردہ خوشبو ہے، یہ جناب حسین ہے، جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں سید و شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، یہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کی گود میں آ کر بیٹھتا ہے، یہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو جاتا ہے، یہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کے سینے سے آ کر لگ جاتا ہے، یہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کے سینے کے اوپر آ کر کھیلتا ہے، یہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کی پشت پر سوار ہو جاتا ہے، یہ جناب حسین ہے، جو پیغمبر کی نماز کو کھلونا بنا دیتا ہے، یہ جناب حسین ہے۔ صرف ایک دن کی بات نہیں کر رہا، جو 7 سال تک سیر ہو کر رج کے پیغمبر کا دیدار کرتا ہے وہ جناب حسین ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر۔ اب میں آخری باتیں کرنے لگا ہوں۔ کل کا دن بڑا قیمتی دن ہے۔ کون سی تاریخ آ رہی ہے کل کے دن میں؟ 10 محرم الحرام۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ بڑی ہی قیمتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کے دن بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی۔ امید ہے کہ اللہ دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائیں گے، تو اس دن میں ہمیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بڑا قیمتی دن ہے۔ اللہ اس دن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ ہمارے بڑوں کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس دن کے روزے کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب دوسری روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن یہود کے اوپر روزہ رکھنا فرض تھا، اس لیے ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، بلکہ تم نے 9 کا روزہ ساتھ ملانا ہے یا 11 کا روزہ ساتھ ملانا ہے۔ اگر کسی نے آج روزے کا اہتمام کر لیا ہے تو وہ کل کے روزے کا اہتمام کرے گا، اگر کسی نے کل کے روزے کا اہتمام کرنا ہے ساتھ 11 کے روزے کو بھی ساتھ شامل کرے گا۔ اب تیسرا ایک عمل ہے، بہقی کے اندر روایت ہے کہ اس دن میں اپنے اہل خانہ پر، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں کھانے پینے کے معاملے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو فراخ کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں کچھ حضرات ہمارے علماء دین یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کمزور ہے، ضعیف روایت ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر بزرگوں کا یہ تجربہ ضرور رہا ہے، اس دن کھانے پینے میں بھی وسعت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں آج کے دن میں، کل کے دن میں بالخصوص قبرستان میں رش ہوتا ہے، قبروں کی لیپا پوتی ہوتی ہے۔ اب اس بارے میں بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے، شرعی نقطہ نظر کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شریعت کو ایک طرف رکھ دیجئے، ذرا اخلاقیات کو دیکھ لیجئے۔
ہمارے وہ آباء و اجداد جن کی وجہ سے ہمارا نام ہے، جن کی وجہ سے ہماری شہرت ہے، جن کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، جو ہمیں اپنا مال دے کر گئے ہیں، اپنی جائیدادیں دے کر گئے ہیں، جو عزتیں دے کر گئے ہیں، جو شہرتیں دے کر گئے ہیں، جو بنگلے دے کر گئے ہیں، جو کوٹھیاں دے کر گئے ہیں، جو مکان دے کر گئے ہیں، جو گاڑیاں دے کر آ گئے ہیں، کیا ہم احسان کا بدلہ یہی چکا رہے ہیں کہ سال کے بعد ان کی قبروں میں جاتے ہیں؟ سال کے بعد یہی حق رہ گیا ہے کہ ہم ایک پوٹلی دال کی لے کر جائیں اور بھوسے کی ایک پوٹلی لے کر جائیں اور اپنے باپ کے قبر پر جا کر حاضری دیں؟ یاد رکھو، یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے آباء و اجداد اور والدین کی قبروں پر ہر ہفتے جانا چاہیے۔ ہاں اگر لیپا پوتی کی ضرورت ہے وہ بھی کرنی چاہیے، ظاہری خوبصورتی بھی قبر کی بنانی چاہیے، باطنی خوبصورتی بھی بنانی چاہیے، ایصال ثواب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر لیپا پوتی کی ضرورت ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سال کے بعد جائیں اور یہ ہم اپنے باپ کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دادے نانے کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، سال کے بعد ان کی قبروں کے اوپر جاتے ہیں اور لیپا پوتی کرتے ہیں اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ حق ادا نہیں ہوا، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حق ادا تب ہوتا ہے جب ہر ہفتے جاتے، جب ایصال ثواب کا اہتمام کرتے، جب بھی قبر کو لیپا پوتی کی ضرورت ہوتی اسی وقت کرتے۔ یہ کیا ہے کہ سال کے بعد چلے گئے؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ سال بعد جاؤ۔ اور ایسے نمونے جب سال بعد قبرستان جاتے، جا کر وہاں پر دیکھ رہے لوگوں کی قبروں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرے باپ کی قبر ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کس کے باپ کی قبر ہے، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کس کے باپ کی قبر ہے، ایک دوسرے کے باپوں کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قبروں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، لیکن ہر ہفتے کرنی چاہیے، سال کے بعد نہیں۔ اللہ میرا آپ کامیاب